کیا ہو اگر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کا جھکاؤ اچانک بدل جائے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم سیدھے ان بڑی تبدیلیوں کی طرف چلیں گے جو اس وقت پوری دنیا کو ہلا رہی ہیں۔ سمندروں میں بحری جنگ کا خطرہ، توانائی کے بالکل نئے راستے اور وہ بڑی تبدیلیاں جو عالمی بساط کو پلٹ رہی ہیں۔ تو چلیے سیدھے شروع کرتے ہیں۔ ذرا اس حیران کن ہندسے پر غور کریں۔ $200! جی ہاں، یہ کوئی عام قیمت نہیں بلکہ ایک بیرل تیل کی وہ قیمت ہے جس کا خطرہ اس وقت منڈلا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو محض آرائی چل رہی ہے وہ اب اپنے ابلتے ہوئے مقام تک پہنچ چکی ہے۔ تصور کریں کہ اگر قیمت واقعی یہاں تک پہنچ گئی تو عالمی معیشت کا کیا حال ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی اس خطرناک بحری محاذ آرائی کی۔ عالمی نظام میں خلل ڈالنے والا پہلا بڑا جھٹکا آبنائے ہرمز کی وہ انتہائی کشیدہ ناکہ بندی ہے۔ حالات اس قدر جارحانہ ہو چکے ہیں کہ ایک طرف تو امریکہ اپنی ناکہ بندی سخت سے سختر کر رہا ہے اور دوسری طرف ایرانی ملٹری کمانڈز نے اپنے ضبط کیے گئے جہازوں کے جواب میں براہ راست فوجی آپریشن کی دھمکی دے دی ہے۔ یہ ایک لفظی جنگ سے کہیں بڑھ کر ہے، اور اس تعطل کا معاشی نقصان وہ تو بے حد سنگین ہے۔ مثال کے طور پر ذرا پاکستان کے ہفتہ وار تیل کے بل کو ہی دیکھ لیں۔ یہ $30 ملین سے سیدھا چھلانگ لگا کر $21 ملین تک پہنچ گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بین الاقوامی ایئر لائنز کو اس وقت جیٹ فیول کی اتنی شدید قلت کا سامنا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے اہم پہلو کی طرف، یعنی چین اور ایران کی وہ نئی توانائی کی راہداری جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ سمندر کے ان تمام خطرات سے بچنے کے لیے خشکی پر ایک نہایت زبردست اور بڑی حکمت عملی تیزی سے سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ انتہائی حساس اور کشیدہ آبنائے ہرمز کا بحری راستہ ہے جو کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف وسطی ایشیا کا ایک بالکل نیا، محفوظ اور پابندیوں کو توڑنے والا ریلوے کا زمینی راستہ ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک بند اور خطرناک گلی سے نکل کر سیدھا ایک محفوظ ہائی وے پر آ جایا جائے۔ اطلاعات ہیں کہ ایک نیا ریلوے لنک اب خام تیل کو براہ راست ایران سے چین منتقل کر رہا ہے، اور وہ بھی کوئی تھوڑی مقدار میں نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں 40 سے 50 ٹرین بوگیوں کے ذریعے۔ یہ راستہ تاجکستان اور ترکمانستان سے ہوتا ہوا سیدھا چین کے صوبے سنکیانگ کے شہر ارومچی تک جاتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ امریکی بحری دباؤ کو تو مکمل طور پر بائی پاس ہی کر دیا گیا ہے۔ اور اسی معاشی بساط پر ایک ایسی چال بھی چلی گئی ہے جسے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ جاپان نے ایرانی حکام کے ذریعے چینی یوان میں تیل کے ٹینکرز گزارنے کی اجازت دے دی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ پیٹرو ڈالر کی بالادستی کے لیے کتنا بڑا اور براہ راست چیلنج ہے۔ دہائیوں سے چلا آ رہا نظام اب واقعی ہل رہا ہے۔ جیسے جیسے سپلائی کے یہ راستے بدل رہے ہیں، پرانے اتحاد بھی ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے۔ خطے کی سیاست میں تو گویا ایک زلزلہ سا آ گیا ہے جب مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ دہائیوں پرانے معاشی اور علاقائی اتحاد جو کبھی لوہے کی طرح مضبوط سمجھے جاتے تھے اب بکھر رہے ہیں۔ UAE نے سعودی عرب کی قیادت میں چلنے والے تیل کے روایتی اتحاد سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس انخلا نے مشرق وسطیٰ کو عملی طور پر 3 مختلف آپریٹنگ بلاکس میں تقسیم کر دیا ہے۔ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا بلاک توسیع عزائم رکھنے والوں کا ہے جس میں UAE، اسرائیل اور انڈیا نظر آتے ہیں۔ دوسرا ہے مزاحمتی بلاک جہاں ایران، حوثی اور PMF کھڑے ہیں، اور پھر تیسرا ہے پرامن یا غیر جانبدار بلاک جہاں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی موجود ہیں۔ ایک ہی خطہ لیکن ایجنڈے بالکل مختلف۔ اب ان بنتے اور بگڑتے بلاکس کے درمیان ذرا پاکستان کے دفاعی اور فوجی موقف پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس علاقائی افراتفری کے بیچ پاکستان اپنی فوجی طاقت میں زبردست اضافہ کر رہا ہے۔ فتح 1 میزائل جس کی رینج 275 کلومیٹر تھی، اس کے بعد اب حال ہی میں فتح 2 کا تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام میزائل نہیں بلکہ ایک ہائپر سونک میزائل ہے۔ ذرا اس کی رفتار کا اندازہ لگائیں، 9800 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور یہ ریڈار سے بچنے کے لیے زمین سے صرف 10 کلومیٹر کی بلندی پر اڑان بھر سکتا ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔
اور بات صرف ہوا یا زمین تک محدود نہیں ہے، بحری بیڑے میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ کوسٹل ڈیفنس سے آگے نکل کر اب 8 ہنگور کلاس سٹیلتھ آبزوئیں حاصل کی جا رہی ہیں، جس سے نیوی ایک بلو واٹر نیوی بننے کی طرف گامزن ہے۔ ان میں سے 4 چین سے آ رہی ہیں اور 4 تو خود کراچی میں تیار کی جا رہی ہیں، جو 1 ماہ تک مسلسل زیر آب رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں پاکستان کی کچھ انتہائی پیچیدہ اندرونی تبدیلیوں کو بھی سمجھنا ہوگا۔ باہر کی دنیا کے لیے فوجی طاقت کا یہ شاندار مظاہرہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن ملک کے اندر کی صورتحال ایک الگ ہی کہانی سنا رہی ہے۔ اندرونی طور پر ہم ایک بہت بڑے عدالتی رد و بدل کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کئی اہم ججوں کا تبادلہ کر دیا گیا ہے یا انہیں جونیئر بنا دیا گیا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسٹرکچرل ترامیم کے ذریعے نظام کو مستحکم کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی واضح اور حیران کن تضاد سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف تو کٹنگ ایج ہائپرسونک اور اسٹیلتھ ملٹری ٹیکنالوجی پر اربوں خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مقامی زراعت کے زوال کے باعث کپاس کی پیداوار میں 33% کمی آ چکی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سالانہ $3 ارب کی کپاس باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ تضاد واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اس اندرونی تضاد کی ایک اور بڑی بلکہ کچھ حلقوں کے لیے متنازع مثال بھی موجود ہے۔ ملتان میں ایک انتہائی اہم وفاقی کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی 15 ایکڑ اراضی کو سرکاری اشرافیہ کے لیے ایک ایلیٹ جم خانہ میں تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جہاں ایک طرف زراعت کو تحقیق اور وسائل کی شدید ضرورت ہے، وہیں ایسی تجاویز یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ترجیحات کس طرح آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ تو آج کے اس مکمل تجزیے کے بعد سب سے اہم سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ کچھ یوں ہے: جب عالمی تجارتی راستے سمندروں کو چھوڑ کر خشکی کا رخ کر رہے ہیں، پرانے اور مضبوط اتحاد ٹوٹ کر بکھر رہے ہیں اور داخلی ترجیحات جم خانہ جیسی پالیسیوں میں الجھی ہوئی ہیں، تو ان گرتے ہوئے جغرافیائی ڈومینوز کے درمیان اس نئے اور تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی نظام کا لنگر آخر کون بنے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے کل کی صورتحال طے کرے گا۔